لیسوتھو افریقہ. اچھا عمران تو ان کا نام ہے, لیسوتھو کوئی افریقہ کی جگہ ہے. جمعے کی جو 2 اذانیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوسری اذان ثابت ہے, پہلی اذان ثابت نہیں ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ آیا کرتے تھے تو اس وقت مؤذن اذان دیتا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے, تو وہ اذان ثابت ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ ایک اذان ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی اور وہ اذان کافی نہیں سمجھی گئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو بہت دور دور سے لوگ اگر پہنچتے تو ان کے جمعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا, خطبہ نکلنے کا خطرہ ہوتا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر دیا کہ ایک اذان تھوڑا پہلے دی جائے اور پھر ایک اذان بعد میں دی جائے. تو حضرت عثمان چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو. تو حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے, پوری امت نے ان کے حکم کو فالو کیا, لہذا اس عمل کو بدعت کہنا یہ ناجائز ہے اور اس عمل کو ختم کرنا بھی اب ناجائز ہے. اس لیے ناجائز ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے اور اجماع خود ایک مضبوط دلیل ہے. راج الاپا جاتا ہے کہ جی خصوصاً اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جمعے کی 2 اذانیں کیوں نہیں دیتے, ایک اذان کیوں دیتے ہیں, کیونکہ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ 2 اذان دیتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, تقریباً اوپر تلے 4 احادیث صحیح بخاری میں, کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر, جمعے والے چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک اذان جمعے کی دی جاتی تھی اور وہ اس وقت دی جاتی تھی, اسی حدیث میں موجود ہے, جب خطیب آ کر جمعے کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا, اس کے بعد اذان دی جاتی تھی. سیدنا عمر کے زمانے میں بھی, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر کے زمانے میں بھی اور سیدنا عثمان کے شروع کے زمانے میں بھی جمعے کی ایک اذان ہی دی جاتی تھی. لیکن ساتھ ہی بھی ان احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی تعداد ہو گئی, لوگ بڑھ گئے بہت زیادہ جو جمعے والے تھے مدینہ شریف میں, اور بازار بھی کافی پھیل گیا تھا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی, اور ایک روایت میں ہے تیسری اذان. تو وہ تمام محدثین جو ہے وہ اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہے کہ وہ تیسری اذان سے مراد ہے. پہلے ہی 2 اذانیں ہوتی تھی, ایک اذان اور ایک اقامت, کیونکہ اقامت کو بھی اذان کا ایکویلنٹ دینا جاتا ہے. تو ایک حدیث دوسرے کی شرح کرتی ہے, تو ساتھ وہ 2 اذانوں والی بھی ہے اور 3 اذانوں والی بھی. لیکن اس میں تمام محدثین جو ہے وہ متفق ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام جب ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ 3 سے مراد ہے 2 اذانیں اور ایک اقامت. میں اس لیے بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ پڑھیں تو 3 کا ذکر ہے تو سمجھ نہ آئے اس کو بات. ویسے بھی میں نے پہلے جو حدیث بیان کی کہ جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے, یہ بھی اذان کا ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کروائی, اور یہ بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ اذان شروع کروائی اور بازار میں اذان شروع کروائی, تاکہ بازار والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب جو ہے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا. آج کل والا حساب تو نہیں تھا کہ اسپیکر سے آواز پہنچ جاتی تھی, ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ دوسری اذان جو تھی, دوسری اذان سے مراد نہیں کہ پہلے ایک ہوئی پھر دوسری, یہ پیرل میں 2 اذانیں ہوتی تھی. مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی, دوسری اذان سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں دوسری, اس میں موجود ہے کہ دوسری اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی تھی, تاکہ بازار والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ چکا ہے. تو یہ سائملٹینیسلی دونوں اذانیں ہوتی تھی, مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی تھی اور بازار میں بھی. جس طرح آج کل بڑے پر ساری پشتوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, تو اذان تو ایک ہی ہے وہ, اب وہ اگر کوئی اس کو گرنا شروع کر دے تو 100-150 تو ہمارے شہر میں اذانیں ہو رہی ہیں. بے وقوفی ہے نا اگر کوئی اس کو اس طریقے سے ایکومولیٹو اس کی گنتی کرنا شروع کر دے, یہ بے وقوفی ہے نا. تو پیرلل میں 2 اذانیں ہوتی تھی, ایک بازار میں اور ایک مسجد میں, اور مقصد کیا تھا کہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں چلے اب خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے.
ظاہر ہے کمیونیکیشن کے لیے اس وقت اس طریقے سے اسپیکرز وغیرہ اویلیبل نہیں، تو لہٰذا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا اس وقت سیدنا عثمان نے جو کچھ کیا، ہم اس کو الحمدللہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آج بھی اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے یہ والی، اسپیکر کے ذریعے اذان کی آواز نہ پہنچ سکے، تو ہم بھی اس دوسری اذان کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، دینی چاہیے، لیکن اب چونکہ وہ محل نہیں رہا لہٰذا اسی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ آپ نے وہ 6 رکنی کمیٹی بنا دی، 10 مبشرہ میں سے 6 بندوں کو ڈال دیا، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ لیکن اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لئی کہ ایک بندے کو، انہوں نے کہا اگر میں کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے، تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 2 اذان والی سنت پر آج بھی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں 2 اذانیں نہ دیں، یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں، یہ بول کے یہ اذان ہوگی بازار میں سر آنکھوں پر، سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کریں، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں دیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ پھر آپ یہ بدعت کی طرف جانے والی بات ہے، کیونکہ مسجد میں سیدنا عثمان سے ثابت نہیں ہے، ان پر یہ جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے، وہ حدیثیں خود کھول کر پڑھیں تو پتہ چلے گا کتنا بڑا دھوکہ ان مولویوں نے۔ جمعے کی 2 ہوتی تو وہ ایک والی کو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ جو ہے خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں، یہ 2 اذان نہیں دیتے، اور ہم خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں 2 اذانیں دیتے ہیں۔ اب یہ 2 اذانوں کو کیا مسئلہ ہے بتا دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے جمعہ کے دن دکان کھولی رکھی تھی، اور جمعہ کے دن دکان کھولی رکھنا یہ حرام تھا، اور اسلامی حکومت میں یہ سزا ہوتی ہے، اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، جو کچھ اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، امیر المومنین جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تو نے جمعہ کے دن جو ہے دکان کھولی رکھی، ٹھیک ہے؟ تو کہا امیر المومنین میں نے جمعہ کے دن، بلکہ اس کا یہ دوسرا وقت ہے ایک روایت میں، دوسری بار اس نے پکڑا گیا۔ تو امیر المومنین کے سامنے کیس پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تو پہلے بھی پکڑا گیا، دوسری بار بھی پکڑا گیا؟ تو کہا امیر المومنین مجھے جمعہ کی اذان سنے گی نہیں آئی جو میں آ کر نماز نہیں ملتا۔ آپ نے کہا واقعی؟ آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جب اذان ہوئی تو وہاں وہ شخص کھڑا ہوا، دیکھا ارے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی، چونکہ مدینہ بڑھ چکا تھا، سٹی بڑھ چکا تھا، اور وہ اتنا دور تھا، اس کی دکان اتنی دور تھی کہ اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے کہا یہ تو مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے، ایک بروج وہاں ہم بنائیں گے، مطلب مدینہ کے اندر ایک مسجد نبوی میں ہے سمجھو ایک جگہ اذان، اور ایک بروج مسجد مطلب مدینہ کے اینڈ پہ بنائیں گے، تاکہ ایک اذان یہاں سے ہوں گی جو کہ عام اذان ہوگی، اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے چڑھ رہا ہوں گا، مطلب خلیفہ آپ خود عثمان ابن عفان چڑھتے، جب میں چڑھ رہا ہوں گا تو میرے چڑھنے سے پہلے اشارہ ہوں گا اور ایک اذان وہاں دی جائے گی شہر کے وہ اینڈ پر، تاکہ وہاں والے بھی سن لے کہ خطیب آ چکا ہے، دکانیں بند کرنا ہے، تاکہ عذر نہ رہے۔ یہ بات تجویز سب کو پسند آئی، اور اس زمانے کے بعد سے پھر کتنی اذانیں شروع ہو گئی؟ 2 اذانیں۔ اب کچھ مسجدوں میں 2 اذانیں نہیں ہوتی، لوگ کیا بولتے ہیں ہاں یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی کسی بھی چیز کو اگر اس کا مقصد سے ہٹ جائے وہ چیز، تو وہ چیز پھر کام کی نہیں رہتی۔ یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے ہدایت لوگ حاصل نہ کریں، اس کے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر یہ کیا کیا بن جاتی ہے، کتاب جھاڑ پھونک بن جاتی ہے، کتاب خصم بن جاتی ہے نا، جھگڑا ہو تو خصم کے لیے، بیمار ہو تو جھاڑ پھونک کے لیے، وہ سب بن جاتی ہے، اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں اذانوں کا مقصد کیا تھا مجھے بتائیے؟ دونوں اذانوں کا مقصد تھا عوام کو بتا دیا جائے کہ پہلی اذان ہوگی تاکہ تیاری کر لے، اور کوئی غفلت میں رہا ہوگا، اذان سنے نہیں آئی ہوں گی تو